بالکل تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی کس طرح پاک افواج نے دشمن کو ناکوں چنے چبایا. باقاعدہ طور پر ہم اپنے مہمانوں کی طرف آئیں گے. کیپٹن محسن رضا اور لیفٹیننٹ کمانڈر علی اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن رضا صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ہم اس وقت مزید ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے بتایا بھی تھا کہ دو بحری بیڑوں کا دو جہازوں کا انڈکشن ہوئی ہے پاکستان نیوی میں, پی این ایس حنین اور پی این ایس بابر کی. اس پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے جنگ ستمبر کی بات کر لیتے ہیں. 59 برس قبل جس طرح آپ نے سنا, ہم نے بھی کہا اور آپ لوگ تو ہم سے زیادہ اس حوالے سے موٹیویشن لیتے رہے. کتنا مورال ہائی ہوتا ہے اسپیشلی پاکستان نیوی کا, آپریشن دوار کا, اور غازی کا تو نام سن کر آج بھی دشمن کام جاتا ہے. اس کے اپنے پانیوں میں جا کے آپ لوگوں سے شکست دے کر آئے تھے. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل ہمیں یہاں بلانے کا اور موقع دینے کا. دیکھیں جی, یہ جو تاریخی وکٹریز ہیں ہماری, وہ ہمارے لیے بہت ایک سنگ میل کا رکھتی ہیں, اور وہ اس سے ہم سبق سیکھتے ہیں اور انسپریشن بھی لیتے ہیں. اور ہمیں اپنے ٹیکسٹ میں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ کیسے وہ سپیریئر جو ہماری اسٹریٹجی تھی جس کی وجہ سے پاکستان نیوی نے وہاں پہ ایک دشمن, ہم سے بڑے دشمن کو اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اتنا بڑا فلیٹ وہاں پہ جا کے, اور اتنی امپورٹنٹ جگہ جو ان کی تھی, ریڈار اسٹیشن تھا, کوسٹل اسٹیشن تھا ان کا, جو ان کے لیے بڑا ضروری تھا, ان کی حربی قوت میں اضافہ کر رہا تھا, اس کو ہم نے تباہ کیا, ہماری پاکستان نیوی نے کیا اور ایک مشن کمپلیٹ کیا سکسیسفلی. اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. نیول وارفیئر کے اندر جہازوں کو لے کے جانا, دشمن کے حدود کے اندر لے کے جانا اور خاموشی سے لے کے جانا کہ بغیر کوارڈینیشن کے, یہ بڑا ہے, اور ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے, اور وہاں سرپرائز اچیو کرنا, یہ سب سے بڑی ایک جو ہے وہ کامیابی تھی. میں سمجھتا ہوں ہمارے پلانرز کی, ہمارے آباء و اجداد کی, جو ہم سے پہلے وہاں جنہوں نے پلان کیا یہ آپریشن. اور پھر جب وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا, اس سے جو ہمیں ڈویڈنڈز ملے, جو ہمیں سبق ملا, وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند تھا. صحیح. علی اکرم صاحب, آپریشن سومناتھ یا آپریشن دوار کا جو بہت مشہور ہے, ہم اسی پر پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں. کتنا مورال ہائی ہوتا ہے, آپ لوگ کس طریقے سے اس سے موٹیویشن لیتے ہیں؟ اور جیسے بتایا ہے کہ محسن رضا صاحب نے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے جو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو اس کے اپنے پانیوں میں جا کر شکست دی تھی. بالکل, سب سے پہلے شکریہ. جو بھارت ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ سے حقیر ملک سمجھتا ہے, اور خاص طور پہ جو ہماری بحریہ ہے اس کو بہت ایک معمولی فوج سمجھا جاتا تھا اس سے پہلے. لیکن پاکستان بحریہ نے آپریشن سومناتھ, آپریشن دوارکا کے ذریعے یہ بات ثابت کی کہ ہم جو ہے ایک فوج, ایک مضبوط فوج ہے, اور ہم جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. اور اتنے ویل کوارڈینیٹڈ مشن کر کے, اتنا سکسیسفل مشن کر کے پاکستان بحریہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پاکستان بحریہ از اے فورس ٹو ریکن ود. اور ماشاءاللہ اس کے بعد سے اب تک ہم اس چیز سے انکریجمنٹ لیتے آئے ہیں اور اپنے آپ کو مزید سے مزید بہتر کرتے آئے ہیں. صحیح ہے. اچھا کیپٹن محسن رضا, آپ سے جاننا چاہوں گی میں کہ یہ جس طرح سے ہماری سمندری حدود ہیں جس کو ہم اسپیشل اکانومک زون کہتے ہیں, تو یہ بتائے گا کہ اس کو اسپیشل اکانومک زون کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی لوگوں کے لیے یہ ہے نا کہ ایسی کیا چیز ہے کہ اس کو اسپیشل اکانومک زون کہا جاتا ہے, اور پھر اس کی جو حفاظت ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ اصل میں یہ ہے ایکسکلوسیو اکنامک زون. اور ایکسکلوسیو اکنامک زون جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بیکاز یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارا ایک ایریا انٹرنیشنل لاء کے تحت ہمارا ایک سمندری ایریا دیا جاتا ہے, مختص کیا جاتا ہے, جس کا ایک انٹرنیشنل لاء ہے. یعنی کہ اس میں نکلنے والی تمام معدنیات, تمام فشریز اور جو کچھ بھی ہوں گی وہ اس ملک کی ملکیت ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ہماری سمندری حدود ہے, اس کا 12 ناٹیکل مائل ڈسٹنس ہے جو کہ ہماری سمندری حدود ہے. اس سے آگے 250 ناٹیکل مائل ہماری ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے, اور پھر آگے کانٹیننٹل شیلف جو 350 ناٹیکل مائل پہ چل جاتا ہے. نہیں, پاکستان سے لے کے 350 ناٹیکل مائل تک, ناٹیکل مائلز کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 700 کلومیٹر تک کا جتنا بھی ایریا ہے اس میں جو بھی معدنیات ہیں, جتنی بھی وہاں پہ فشری ہے یا جو بھی وہاں پہ ایکسکلوسیو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, اس کی پاکستان کو فائدہ پہنچے گا اور پاکستان اس کی ملکیت رکھتا ہے. تو اس لیے اس کی سیف گارڈ کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا بالکل بالکل. اچھا میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے ہم اکثر خبریں سنتے آئے ہیں کہ جو بھارتی مچھیرے ہیں وہ حدود میں داخل ہو جاتے ہیں, پھر ان کو کس طرح سے ناکوں چنے چبایا جاتا ہے, یا پھر ان کو کس طرح سے ایک
आप कहते हैं ना कि फौरन से आपने जज कर लिया, गैस कर लिया कि नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा है, तो फिर इस पर काबू पाने के लिए या इसको पूरा इसका क्या डिकोरम होता है, किस तरीके से इसको आप लोग हैंडल करते हैं? बिल्कुल, जिस तरह सर बता रहे थे कि हमारे पास एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भी है, ये नेवी के साथ साथ ही काम करती है, और इसका काम ये होता है कि हम अपने जो हमारा समुद्री हदूद हैं उसकी पेट्रोलिंग और उसके अंदर पुलिसिंग जो है वो रोल हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के पास होता है। और जिस तरह अभी आपको बताया कि हमारे जो आबी वसाइल हैं हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, टेरिटोरियल सी में, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसे कोई भी दूसरा मुल्क आके हमारी इजाज़त के बगैर या किसी भी इलीगल वे में एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस तरह किसी भी सरहद आपकी ज़मीनी सरहद की हिफाजत की जाती है, उसी तरह समुद्री हदूद की भी हर वक्त 24/7 हिफाजत हो रही होती है, और वहाँ पे पेट्रोलिंग और पुलिसिंग हो रही होती है, कड़ी नज़र रखी जाती है, और इसी तरह मॉनिटर करके कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, तो उसका जवाब दिया जाता है। बिल्कुल, मारूफ ने माहीगीरों का जिक्र किया, एक पूरी सबमरीन डिटेक्ट कर ली थी आप लोगों ने 2021 में, इस पर बात करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।